اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت عجیب دوراہے پر کھڑا ہے۔ پاکستان کی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو آج سے 6 ماہ پہلے امریکہ نے پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن کیا، جس میں ایک اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کو انہوں نے اس کی چھٹی کرائی اور ایسے لوگوں کو اقتدار میں لا کھڑا کیا جن کے اوپر اتنے کیسز تھے کہ انہوں نے کچھ نے ضمانتیں کرا رکھی تھیں اور کچھ کے اوپر اور ابھی ان کے خلاف کارروائی ہونے والی تھی کہ انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ سمجھنے کے لیے آج کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو سعودی عرب میں جو بہت بڑا ایک غیر معمولی، جسے میں کہہ رہا ہوں، اجلاس منعقد ہوا، اس میں چین کے صدر نے شرکت کی اور وہ اصل میں مہمان خصوصی بھی تھا اور صاحب صدر بھی تھا۔ تو پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر عمران خان یہاں پہ رہا تو یقیناً وہ پاکستان میں اپنے حساب سے وہ علاقائی معاملات کو دیکھتے ہوئے، چائنا اور رشیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، خطے میں ابھرتی ہوئی طاقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرے گا، اور وہ اس کی اپنی سوچ تھی اور شاید بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسے اقتدار سے علیحدہ کر کے اپنے ہاتھ اور پاؤں مضبوط کرنے کے لیے پاکستان میں ایک ایسے گروہ کو اقتدار دے دیا گیا جو امریکہ کی بات سنے گا اور امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صورت بنتی ہے کہ ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر اس وقت ہمارے پاس ہیں تو $3 ارب سعودی عرب نے پارک کروائے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک میں، اور $3 ارب چائنا کے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے کے قریب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے، اس کا صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے خطے کی صورتحال اور پاکستان کی صورتحال کو سامنے رکھ کے یہ دیکھنا ہے کہ اب پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے۔ اگر وہ چائنا سے تعلقات ختم کرتا ہے یا اس سے دوری اختیار کرتا ہے تو اس خطے میں چائنا بہت بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے، عرب ممالک بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اگر وہ سعودی عرب کو انکار کرتا ہے تو سعودی عرب کے جو $3 ارب ہیں وہ بھی واپس لیے جا سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس دو ہی آپشن بچتے ہیں کہ یا تو وہ چائنا، سعودی عرب اور عرب ممالک کے ساتھ کھڑا رہے اور امریکہ کو خیر بات کہہ دے، اور امریکہ کو کہے کہ ہم اپنی علاقائی صورتحال اور اپنے خطے کی صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلے کریں گے۔ ہم چائنا سے تیل لیں، سعودی عرب سے لیں، یا جہاں سے بھی لیں، جہاں ہمیں سستا ملے گا، جہاں ہم اپنی عوام کے لیے بہتری پیدا کر سکتے ہیں، تو اس کو وہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو بات بڑی واضح ہے کہ اس خطے میں چائنا اور روس بہت بڑی طاقت بن کر ایک اتحادی کے طور پر بھی سامنے آ رہے ہیں، جن کا ساتھ سعودی عرب اور تمام عرب ممالک جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، اور ان کی تجارت چینی یوان میں ہوگی، جس کے نتیجے میں ڈالر کی حیثیت
زیرو ہو جائے گی۔ اگر ہم چائنا کا ساتھ دیں تو ڈالر اتنا ڈی ویلیو ہو جائے گا کہ یہ جو اربوں ڈالر کے قرضے ہم نے دینے ہیں اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی، اور غریب ممالک کے جتنے بھی قرضے ہیں اور ان کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ غربت کی لکیر سے اوپر آ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو ایشو تھا سعودی عرب کی، یہ جو غیر معمولی کانفرنس ہوئی ہے جسے ریاض سمٹ 2022 کہا جا رہا ہے، اس کے اثرات سامنے آنے والے ہیں اور اس کے اثرات بہت جلد ظاہر ہونے والے ہیں۔ فیصلہ کرنا ہے انڈیا نے اور فیصلہ کرنا ہے پاکستان نے۔ ہمارے چند دوست ممالک نے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اور دیگر خطے کے خلیجی ممالک کے جو دوست ہیں جن پہ ہم بہت ناز کرتے ہیں، انہوں نے اشاروں کے نایوں میں یہ کہا ہے کہ اپنے حالات ٹھیک کریں، اپنے ملکی حالات، سیاسی حالات کو درست کریں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے اور آپ کو خطے میں بہتر پوزیشن پہ لایا جا سکے۔ جس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ ملک میں انتخابات کرائے جائیں، ملک میں انتخابات کے نتیجے میں ایک ایسی مضبوط اور مستحکم حکومت آ سکتی ہے جس کے ساتھ عالمی طاقتیں یا خطے کی جو ہمارے جو دوست ہیں سعودی عرب اور دیگر ممالک، وہ بات کر سکیں اور ان کو اس جو دلدل ہے قرضوں کی، غربت کی، بے روزگاری کی، اس میں سے نکالا جا سکے۔ یہ میسج انہیں بار بار مل رہے ہیں، اور پاکستان کی حکومت کیا سوچتی ہے، کیا اس کے نتائج برآمد کرتی ہے اور کیا اس پہ ہونے والا ہے، یہ تو خیر ابھی چند دنوں کی بات ہے، وقت بتائے گا کہ ہم نے کون سا ساتھی منتخب کرنا ہے۔ کیا ہم نے چائنا کے ساتھ رہنا ہے یا امریکہ کے ساتھ رہنا ہے؟ یہ پالیسی آج کی نہیں ہے، جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں سن 1947 سے ہمارا یہی معاملہ چل رہا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے رشیا کی طرف دیکھا، لیکن ہمیں امریکہ کی طرف جانا پڑا، اور ہم نے تمام اپنے جتنے بھی مفاد تھے، اپنے ملکی مفادات تھے، وہ امریکہ کے ساتھ جوڑ لیے۔ اور پھر آپ کے سامنے لیاقت علی خان کا قتل ہوا، وہ اسی بات کی سزا تھی کہ ہم نے روس کے طرف کیسے سوچ لیا، ہم نے وہاں ساتھ دینے کا یا رشیا کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیسے سوچا بھی کیسے تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جنگ اس وقت سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تو ذوالفقار علی بھٹو کو اسی جرم کی سزا دی گئی کہ انہوں نے عرب ممالک کو پاکستان میں عرب سربراہ کانفرنس کے نام پہ اکٹھا کیا، اور انہیں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور ان کو جگانے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس اتنی معدنیات ہیں، اتنا تیل ہے، پٹرول، ڈیزل، کہ آپ پوری دنیا کو اس میں جکڑ کے رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کاسالیس بنے ہوئے ہیں امریکی سامراج کے، تو آپ اس پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ ان کو جگانے کی کوشش ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو قائد عوام تھے، جن کو پاکستانی عوام کا بہت اعتماد حاصل تھا، ان کو دھمکیاں دی گئیں اور کہا گیا کہ آپ کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور صرف یہ دھمکیاں نہیں دی گئیں بلکہ اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد سعودی عرب کے شاہ فیصل کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امریکی نیو ورلڈ آرڈر اور امریکی گریٹ گیم کے نتیجے میں جو امریکہ میں واقعہ ہوا، جس میں انہوں نے ایک
ड्रामा करते हुए 9/11 बर्पा किया। इसके नतीजे में आपने देखा कि उन्होंने अरब ममालिक के ऐसे हालात कर दिए। आपने ये भी देखा होगा कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ, मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ, और उसके बाद अरब के दीगर ममालिक में जो हुआ, वो भी तारीख़ का हिस्सा है, वो अभी दूर की बात भी नहीं है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, अपनी फ़ौज दाखिल कर ली, और सिर्फ़ इसलिए अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए कि पाकिस्तान का इस तरह उभरना, पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत होना, पाकिस्तान का चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात, और उनके साथ ग्वादर पोर्ट पर इस तरह की इन्वेस्टमेंट और वहाँ उनका एक हो जाना अमेरिका को किसी सूरत में पसंद नहीं आया। जिसके नतीजे में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने एक अच्छे अंदाज में यहाँ से तो निकाल दिया, अफ़गानिस्तान से तो पाकिस्तान के ताउन से अमेरिका निकल गया, लेकिन वो अब तक ज़ख्म चाट रहा है। वो समझता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और वहाँ की क़यादत ने उनके साथ ताउन नहीं किया, बल्कि उनके साथ मुनाफ़क़त करते रहे हैं। तो जनरल हमीद गुल कहा करते थे कि अफ़गानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान ठिकाना है। तो अब आपको सोचना ये है कि पाकिस्तानी जो सियासत है, पाकिस्तान की जो क़यादत है, वो जब तक एक नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होंगे, किसी एक बात पे उनका इत्तेफाक नहीं होगा, अगर वो इसी तरह लड़ते रहे तो हम एटमी क़ुव्वत से भी एक तरह के हाथ धो बैठेंगे, और उसके बाद हमारे बस में भी कुछ नहीं होगा। आज चाइना और रशिया हमारे करीब तर हैं, हमारी इस तरह कह लें कि रगे जहाँ के भी करीब हैं। अगर हमने उनका साथ ना दिया, और वो पूरी दुनिया की इमामत करने वाले हैं, और पूरी दुनिया के अरब ममालिक जिनके पास सबसे ज़्यादा सरमाया है, वो अगर उनके साथ खड़े हो सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान को नहीं सोचना चाहिए कि उनकी आगे की सियासत और मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी? क्या वो अमेरिकी कर्ज़ों में जकड़े रहना पसंद करेंगे, या फिर अपनी जान छुड़वाना पसंद करेंगे? क्या वो चाहेंगे कि पाकिस्तान में एटमी क़ुव्वत के साथ और इस मज़बूत फ़ौज के साथ वो रहें, या फिर अपने आप को इसी तरह गिरवी रखते जाएँ और अमेरिका की ग़ुलामी में ही अपना वक़्त गुज़ार लें? तो नाज़रीन, आज का यही मौज़ू था कि सऊदी अरब में जो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चीनी सदर ने शिरकत की, वो उसके नुकात, जो अहम नुकात ख़ास तौर पे मैंने आपके सामने रखे हैं, वो आप भी सुन लें, और काश कि हमारी क़यादत, हमारे मुल्क के लोग, हमारी मुल्क के सियासतदान, और हमारे मुल्क की वो हुक्मरान जो के मालिक हैं, उनको भी काश समझ आ जाए कि हमने क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि फ़ैसले का वक़्त बहुत करीब है, और हमने फ़ैसला करना है, वरना शायद बहुत देर हो जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।